السلام علیکم. ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خضر طارق. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو گفتگو کا آغاز بھی بلوچستان سے کریں گے. بلوچستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، تمام شاہراہوں پر جو ہے نا دھرنے جاری ہیں. مسنگ پرسنس کے لیے گزشتہ دنوں جو دھرنا گیا تھا مارنگ بلوچ کی جانب سے، ان کو 3 MPO کے ذریعے جو ہے نا وہ گرفتار کیا گیا ہے رمضان میں. اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں. اختر مینگل صاحب جو کہ سیاست میں فی الحال نظر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے بھی انٹری مار دی اور لانگ مارچ کا آغاز بھی کر دیا. اس تمام صورتحال کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آج سابق سینیٹر اور جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی رہنما میر رؤوف خان ساسولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس تمام جو بلوچستان کی اس وقت صورتحال پیدا کی گئی ہے، یہاں جو روڈز بند ہیں، کاروباری جتنے بھی جو سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہیں، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے نا وہ معطل ہے، سڑکیں بند ہیں. تمام جو صورتحال ہے اس وقت بلوچستان جو ہے ایک ایسا آپ کہیں تو شاید وہ غلط نہ ہوگا کہ بلوچستان اس وقت دیگر صوبوں سے کٹا ہوا ہے. میر صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ روڈز بند کرنا، اگر آپ بسوں سے اتار کے لوگوں کو شناخت کر کے مارنا، کیا بلوچستان کا مسئلہ اس سے حل ہوگا؟ بیسیکلی کوئی مسئلہ جنگ و جدل سے یا سرکاری ڈنڈوں سے حل نہیں ہوتا ہے. جنگ و جدل، گوریلا وار، لڑائیاں یہ ویکم پیدا کرتے ہیں. آخر کار ان کو پھر بھی آپ نے سیاسی طور پر سیاسی جمہوری اس کا حل تلاش کرو گے. یہاں پر یہ ہوا کہ لوگوں کی معرومیاں بڑھ گئیں، اتنی معرومیاں بڑھ گئیں کہ لوگ اب اپنے آپ کو معروم دیکھ دیکھ کر بالکل مایوسی کی اس دیوار سے لگ گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مسنگ پرسن کا ایک معاملہ ہے. مسنگ پرسن کی وجہ سے یہ نفرت اتنی بڑی ہے، اور مسنگ پرسن کے لیے ایک تو ان کا بندہ گیا ہے، پھر ان کی جدوجہد کو جو ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیے جائیں. ہر جدوجہد، ہر جمہوری جدوجہد یا کوئی ریلی ہے، جلسہ ہے، وہ ان کا جمہوری حق ہے. کوئی بھی اس ملک کا شہری آئین اور دستور اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی آئینی مطالبات کے مطالعہ کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ اس کی آئینی دستور ہے. تو اس صورتحال میں اس کو بھی وہ نہیں کرنے دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب لانگ مارچ، جلسہ اختر مینگل صاحب کا بھی حق ہے، اور لاپتاؤں کی بازیابی کے لیے جو بھی ان کے رشتہ دار جدوجہد کر رہے ہیں، عزیز اقارب، ان کا بھی وہ جمہوری حق ہے. ریاست جو ہے وہ ریاست اپنی عوام کی خواہشات، توقعات اور مطالبات پہ نظر رکھے کہ جو بھی ان کی آئین کے اندر رہتے ہوئے مطالبات ہیں ان کو وہ ماننے کی کوشش کرے. کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن، بھائی چارگی کی فضا کے لیے وہ اپنی کردار ادا کریں، اور اس میں برداشت اور لچک اور انا پرستی سے بالاتر ہو کر ریاست سوچتے ہیں. اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں، جلوس ہوئے ہیں، بڑے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کو اسی طریقے سے انہوں نے کیا ہے بہتری کی طرف. اب بھی بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آتمی نہیں گئے. اختر مینگل صاحب ہے، کوئی بھی، ان تمام تر چیزوں کو مذاکرات، بھائی چارہ. میں اس دفعہ گورنمنٹ کا جو ٹیم ہے جو گئے ہیں اختر مینگل صاحب سے ملے ہیں، میں اس عمل کو، اس کردار کو خوش آئند سمجھتا ہوں.
میر صاحب اختر مینگل صاحب اب آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا استعفیٰ بھی دیا. وہ مایوس تھے گورنمنٹ آف پاکستان سے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کے پرانے روابط ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو اب وہ سیاست سے تھوڑا سا سائڈ ہو گئے اور خاموشی اختیار کر دی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دم دوبارہ انٹری مارنا کیا سیاسی سکورنگ ہے؟ دیکھو, ہر ایک سیاسی جماعت کی, سیاسی گروپ کی, سیاسی شخصیات کی اپنی ایک سوچ ہوتا ہے, اپنے پروگرام ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے اپنی مایوسیوں کو, اپنے ان معاملات کو دور کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ جاتے ہیں. البتہ خواتین جب نظر بند ہوئے, جیل میں گئے, تو بلوچستان کیا پوری انڈس قراقرم سے کیماڑی تک ہے, تو پوری انڈس کا یہ سوچ ہے کہ خواتین اس پورے انڈس میں احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. تو ایسا نہیں خواتین کے لیے یہاں ہوا, خواتین کے لیے مریم نواز صاحبہ کی جو گرفتاری تھی اس پہ بھی بہت شور واویلا ہوا, اور محترمہ جو عدی صاحبہ تھی فریال طالپور صاحبہ, اس کی وجہ سے بھی بہت لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا, اس کو مطلب کنڈم کیا گیا, اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے. وہ ان کی جمہوری, ہر ایک کی اپنی ہے. البتہ وہ جیسا گیا, اختر مینگل صاحب کی اپنی پروگرام ہے, اس کی پارٹی کا اپنی سی سی ہے, اس کے ساتھی ہیں, انہوں نے کہا چلے گئے, تو ایک جدوجہد ان کا حق. اب اس میں بہتری کی طرف مذاکرات کے ذریعے خوش اسلوبی سے ان معاملات کو حل کرنا, اس میں سب سے بڑا کردار اب ریاست کا ہے. اختر مینگل صاحب تو چل پڑے نا, پہنچ گئے لگ پاس. اب ریاست جو ہے وہ انا پرستی نہیں ہوتا ہے نا, ریاست ہے, مائی باپ ہے, اس کے سامنے ہر قسم کے ناز نخرے ہوں گے, مطالبات رکھے جائیں گے, مانگ رکھی جائے گی. تو وہ ریاست کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو اپنی بہتر انداز, بہتر طریقہ کار سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوری ہیں, جو مذہبی ہیں, جو علاقائی ہیں, جو کچھ ہیں, ان سب کو مل کر ایک متفقہ مشترکہ لائحہ حمل کے ذریعے جو جائز مطالبات ہیں آئین اور دستور کے اندر ہیں, ان کے لیے وہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کریں, اور باقی جو باہر کی سیاسی جماعتیں ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, دوسرے, ان سے بھی بات کریں. کیا پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آئین ہے پاکستان میں؟ آئین تو ہے لیکن عمل درآمد. آئین ہے, اب مسئلہ کیا ہے, آپ نے دیکھو آئین تو ہے اپنی جگہ پہ, ورکنگ میں ہے, آئین کا نام بھی لیتے ہیں, آئین کو استعمال بھی ہم کرتے ہیں, لیکن یہاں کیا ہو گیا کہ بھئی آپ جو عوامی ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے اس کی کسی بات کو سنتے نہیں ہیں, اس پہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, پھر غصے میں آتے ہیں. پھر جیسے اختر مینگل صاحب نے کی, یہاں تو آپ مجھے بتائیں, یہاں تو الیکشن, جب آپ کسی کی ووٹ کا احترام نہیں ہوگا, جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہ پارلیمنٹ میں جائے گا, وہ عوام کی بات کرے گا, جو پیسے سے آئے گا, جو روپیہ دے گا, جو پیسہ خرچ کر کے آئے گا, وہ تو پھر عوام کی رائے تکلیفوں کا اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوگا. حالیہ الیکشن میں بلوچستان کے جتنے ایم پی ایز آئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کے زور پہ آئیں یا عوامی ووٹ پہ کے ذریعے آئیں؟ یہاں اپنے سمنگلروں کو, زوراوروں کو, مالداروں کو, عوام پر بھی صوبے پر بھی مسلط کروایا ہے. یہ عوام کی ووٹوں سے نہیں آئے ہیں, یہ لوگ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں. صرف بلوچستان میں نہیں, یہ رونا دھونا پنجاب میں بھی ہے, یہ رونا دھونا ہر صوبے میں بھی ہے. لیکن یہ لوگ کو کم سے کم باشعور سیاسی کارکن, باشعور سوجھ بوجھ رکھنے والا
ان کو منتخب نہیں کہتا ہے، مسلط کردہ کہے گا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بابا ملک میں جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو آپ بھیج دو، تاکہ وہ عوام کی مجبوریوں کی، معرومیوں کی احساسات رکھے اور وہ جا کر انہی عوام کی بات کرے، تاکہ عوام بھی دل جم ہو جائیں، دل سے خوشی محسوس کریں کہ ہماری نمائندہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں شفافیت پر انتخابات نہیں ہوئے 2024 کی؟ ایک ہوا تھا بہت پرانا، وہ جس میں عوامی لیگ بھی تھا، 69-70 تھا. اس میں پھر ہم نے عوامی لیگ کی اکثریت کو نہیں مانا. جب ہم نے اس کی اکثریت کو نہیں مانا تو بنگالی عوام نے کہا کہ بھئی ہم نے ووٹ دیا، ہماری اکثریت ہے. دیکھو ہم اس طرف اقلیت میں تھے. پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا. پاکستان کا بڑا نقصان ہو گیا. ملک 2 جگہ پہ تقسیم ہوا. حالانکہ پاکستان بنانے کے لیے بنگالی کی بڑی جدوجہد ہے، بڑا وہ ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لو ہم نے اس وقت ان سے بات چیت بھی نہیں کی اس مسئلے کو آخر تک حل کرنے کی. اس میں حالانکہ سہروردی صاحب باقی بات چیت اور دیگر معاملات میں آگے تھے، لیکن وہ الیکشن صاف شفاف تھا. اس کے بعد پھر الیکشن صاف شفاف نہیں رہے. سلیکشن ہوئے پھر نہیں، زوراور نے اپنی زور پہ داندلی کی، مالدار نے اپنی پرائیویٹ لوگوں کی طور پر کیے. لیکن یہ جو موجودہ گزشتہ الیکشن تھا نا، اس میں عوام میں بھی بڑی وہ تھی. بلوچستان کی عوام کا خیر میں نہیں کہتا ہوں، لیکن پنجاب میں عوام نے کہا چاہے ان کو تو آپ ٹکٹ بھی نہیں ہے، ان کا انتخابی نشان بھی نہیں دے رہے ہو، لیکن عوام پھر زوراوروں کی، مالداروں کی گاڑی میں گیا، لیکن ووٹ ڈالا دوسروں کو. اس کا رزلٹ آج بھی ہے نیشنل اسمبلی میں. اس میں تو عوام بھی پھر اپنے پہ آ جائے تو پھر وہ ایسا رزلٹ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ پنجاب کی عوام پڑھا لکھا تھا، باشعور تھا رزلٹ. لیکن ہمیں ان چیزوں کو اب ختم کرنی چاہیے. رؤف صاحب، بلوچستان میں اب اختر مینگل صاحب تو جا رہے ہیں، کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، قریب ہی ہیں. ریاست نے کہا ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا. اب اگر آپ کوئٹہ کی طرف آئیں گے تو ریاست بھی اپنا زور دکھائے گی. تو اگر ریاست اپنا زور دکھاتی، کیا یہ حالات پھر 2006-07 والے ہو جاتے ہیں جو بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا؟ میرا خیال ہے اب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. میری بات سنو، میں صاف کہوں کہ بھئی یہ جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے، میں کہتا ہوں اس بات چیت میں جو سیاسی تمام تر لوگ جڑ کر اس مسئلے کی حل کے لیے پیش قدمی کریں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں. دیکھو اس کی مرضی وہ ہونا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے. ہم جس طرح دیکھتے ہیں، جس طرح لوگوں کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا طاقتور لوگ ہو، آخر وہ اس ملک کے ساتھ ان کے نزدیک سب سے زیادہ ملک ہے اور ریاست کی آئینی معاملات ہیں. اس میں میرا خیال ہے اچھے اتنے بھی نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں. دیکھو خود ہمارے آرمی چیف صاحب ہے سید صاحب، اس کی پورا فیملی دیندار ہے، بھائی، والد اور سب کو نا وہ دین کے بھی اور ہر چیز سے اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، صبر ہے، برداشت ہے. ISI کا سربراہ ہے، ملک غلام محمد صاحب کا صاحبزادہ ہے. ملک صاحب بھی آرمی جرنیل رہے ہیں. اس کا کردار پہ آپ ایسے سوال نہیں کر سکتے ہو جس کو آپ کہو کہ جی مشکوک ہے. تو میرا خیال ہے باقی ان کے تمام سنجیدہ لوگ ہیں. دیکھو ان کی اپنی ذمہ داری ہے. غصہ تو بندے کو آتا ہے. غصے میں اس وقت بلوچ بھی ہیں، ان کے نوجوان بھی غائب ہوتے ہیں، ہمارے ان کا بھی معاملہ ہے. لیکن غصے میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں، وہاں بھی شہزادے جیسے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. دونوں جانب یہ نوجوانوں کی زیان غور طلب ہے، اور اس کی حل کرنے کے لیے جو بھی اس ملک کا شہری ہے وہ سنجیدہ اور با اعتماد کوشش کرے. تمام سیاسی جماعتیں بلوچستان کی، اس میں ANP ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی اپنی پشتونخوا میپ ہے،
اور ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، دیگر جتنی جماعتیں ہیں جو قوم پرست جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی اختر مینگل صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. جمعیت علماء اسلام بھی میدان میں آ گئی. تو کیا یہ مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے یا مزید انتشار کی طرف جا رہا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک پریس لائک آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی کہ بلوچستان میں امن و امان کے حساب سے، لیکن وہ بلانے کی جگہ وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہو گئے دھرنے میں. تو اس سے کیا پریشر مزید بڑھے گا حکومت کے اوپر؟ اب ملک بھر کے تمام سیاسی جماعتیں ہیں، دیکھو مسلم لیگ نون ہے، وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے، ٹھیک حصہ ہے، سیاسی جماعت تو ہے. یہ ملک سلامت ہے تو نون بھی الیکشن بھی لڑے گا آئندہ. پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اس ملک کے آئین اور اس ملک میں رہتے ہوئے الیکشن لڑیں گے. پہلے ملک کی سلامتی، ملک کی اندرونی خلفشار، ملک میں جو اتنی نفرت کا ایک غبار ہے اس کو ختم کر کے ملک میں صحت مند امن کے لیے کام کریں. سب کا فرائض ہے، یہ نہیں کہ بس ہم نے حمایت کر دی اور یہ وہ، لیکن اس کو حل پھر کون کرے گا؟ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ سارے چیزیں ایک خلا پیدا کرتے ہیں. اس خلا کو پھر بھی آپ نے سیاسی انداز میں، سیاسی مثبت انداز میں ان کو بہتر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے سب اس وقت بیچ میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی اور دیگر احباب ہیں، ANP والے ہیں، سب مل کر اختر مینگل کی جو اخلاقی اور دوسرے مدد کر رہے ہیں اس میں وہ ریاست کی بھی اس گفت و شنید کو صحت مند اور پائیدار کرنے کے لیے ریاست کی بھی مدد کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں تاکہ اس مسئلے کا صحت مند حل تلاش کیا جا سکے. کیا بلوچستان میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں تو زرداری صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور عید کے بعد تمام جماعتوں کے ساتھ جتنے بھی بلوچ ناراض رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل سنوں گا. زرداری صاحب تو اب کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، تو اب بلوچستان کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ کیونکہ اگر بلوچستان میں اگر آپ آپریشن کرتے ہو تو مزید انتشار پھیلے گا. کیا یہ بات جو ہے نا بندوق کی جگہ ڈائلاگ پہ ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو اللہ شفا دے، یہ ایک پارٹی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. صرف زرداری، تمام مل کے جس کا جتنا وس ہے وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنی کردار ادا کرے، اور جو بھی جماعتیں ہیں سب مل کر اس پہ کام کریں اور بلوچ کو سنجیدگی سے سنیں. اگر بلوچ کو سنجیدگی سے سنا گیا، بلوچ کی معاملات کا سنجیدگی سے حل کی طرف یقین دہانی ہوئی اور بلوچ کا اعتماد کو بحال کرنے کا کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں جس وقت بلوچ سے سنجیدگی سے بات کریں گے تو اس کی جواب بھی معقول انداز میں ملے گا. اس میں مایوس نہیں ہوں، غصہ اپنی جگہ پر ہے، ناراض، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاست کے اعلیٰ اختیار کار بھی لچک کا مظاہرہ کریں گے تو مسائل انشاءاللہ تعالی بہتر حل ہوگا. دنیا کی کوئی معاملات، کوئی مسائل بغیر گفت و شنید، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ان کی ہوئی ہیں، لیکن ہوا بات چیت سے، جمہوری انداز سے، سیاسی طریقوں سے حل ہوا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہو. طاقت کا استعمال بیگانہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ جیسا بھی ہو پھر بھی ریاست کو محبت کی رویے کو رکھنا ہوگا. صاحب ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس وقت تو جیل میں ہیں، شاید وہ جیل سے نکل کر عمران خان کی طرح ایک مقبول لیڈر بن جائیں بلوچستان کی. اب بھی وہ مقبول ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، بلوچستان کے یہ سردار، لینڈ لارڈ، یہ سب سے آج عوام میں اس کی پوزیشن بہت بڑا ہے. میں بیٹھ کر یہاں جھوٹ کیوں بولوں؟ اب تو سچ بول رہے ہیں. اب ملک ایسی نازک صورتحال پر ہے، اب یہاں پر مسلط دروغ گوئی سے کوئی کام مقبول ہے بلوچستان کی عوام میں، اور ہونا چاہیے. اگر مارنگ آتے ہیں اس ملک کی سیاست میں تو اس کے لیے ادھر بلوچستان پاکستان کی اقتدار حرام تو نہیں،
اس ملک کی باشندہ ہے، شہری ہے، عوام اگر اس کو ووٹ دیتا ہے، ساتھ ہوتا ہے تو اس کا حق ہے۔ البتہ اس وقت وہ جیل میں ہے، ہم کہتے ہیں وہ خاتون ہیں، اس کو رہائی ملے، ہم نے تو اس بات پر بہتر ہو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے برسر اقتدار ہیں، کیا وہ برسر اقتدار ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹیں گے، وہ روٹی پانی اور یہ کھائیں گے؟ ہاں، اب دیکھو یہاں پر تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ اتحادی جماعتیں ہیں، وہ بھی ایک تالی، ایک پلیٹ، ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، ایک کہتا ہے نہیں میں مسجد میں سوؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں مکان میں۔ تو ایسا نہیں لوگ سمجھتے ہیں سب کو، اور جو عزب اختلاف میں ہے ان سب کو۔ اب تو ملک کا معاملہ ہے، اب اس میں چاہے جے یو آئی ہے، مولانا صاحب کا بڑا عزت و احترام ہے صوبے میں، وہ اپنی کردار ادا کرے، اے این پی کرے، پختونخوا کریں، جس کا جو وس چلتا ہے، لالا عثمان کا صاحبزادہ جو ہے وہ کرے، یہ سب مل کر کریں، ایک مثبت، ایک صحت مند حل نکالیں، اور تاکہ بلوچستان کا لوگوں کا حق حقوق ملے۔ آپ سے ایک بات کروں خضر، یار یہ بہت پیسے کا ہیں، جن سمگلروں نے بیچاروں نے پیسے دیے ہیں، جن مالداروں نے پیسے دیے ہیں، وہ باقی اوپر کی بھرتیوں میں پیسے کہاں ہیں؟ یہ لیویز کا سپاہی اور یہ روڈ کا گینگ کا کھدائی کرنے والے جمعدار کا پیسے کہاں سے کسان 15 لاکھ لائے گا اس کو دینے کے لیے؟ کہاں سے ایک مزدور لائے گا 15 لاکھ اپنے بچے کو لیویز میں؟ یہ بدبخت صرف نچلی پوسٹوں کو غریبوں کے لیے دے دیں تو یہ بہت بڑی بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر وہ بڑے لیول کی پوسٹیں اپنے اپنے بھانجے بھتیجے سب کو کریں، انہوں نے ہر جگہ یہ آج دیکھو، اس میں ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ فلانا فلانا، بلوچستان کی غریب کا حق بلوچستان کا زوراور نے، اس کی پارسا نے، اس کی سمنگلر نے، اس کی سردار نے مارا ہے۔ بلوچستان میں ایک غریب لڑکے نوکری نہیں کر پاتے تھے اسلام آباد میں، بلوچستان کے، وہاں پہ ایک ان کے لیے کمرے، ایک کمرے کا فلیٹ، 2 کا 3 کا، تاکہ وہاں کے لوگ رہیں آسانی سے، کم کرائے میں رہیں۔ لیکن وہ سارا آپ اب بلوچستان کے فیصد فلیٹ میں جاؤ، وہ سب سیکٹریوں کے بھانجے بھتیجے، سرداروں کی بھانجے بھتیجے، سب من پسند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی غریب لڑکے وہاں نوکری کریں گے، نوکری کلارک کی اسلام آباد کی وفاقی اداروں میں تھوڑا تنخواہ پہ، پھر وہ کرائے کا مکان کہاں سے لیں گے، کھائیں گے پیئیں گے کیسے، رہیں گے کیسے؟ رہنے کا ایک سہولت اس وقت کا کسی نے مثبت فیصلہ کر کے وہ جگہ بنوایا، لیکن اب اس میں غریب کا بچے کے لیے جانے کا کوئی گنجائش نہیں۔ سر سوری میں آپ کے سوال کو کاٹ رہا ہوں، بگٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر وزیر اعلیٰ ثابت نہ ہو سکے؟ ویسے بھی بلوچستان میں بے روزگاری ہے، بلوچستان ویسے پسماندہ ماضی میں بھی رہا، اب بھی پسماندہ ہے۔ وہ بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس طرح کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جام صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھے، بگٹی صاحب بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر وزیر اعلیٰ کون تھا اور بلوچستان کی کون مسائل حل کر سکتا ہے؟ اکبر بگٹی، نواب اکبر خان تو کرپشن سے ناواقف تھے۔ اس کی دور میں جتنا کچھ رہا، آنیسٹ افیسروں کا قدر رہا۔ اس کے بعد جو ہے، اب میں ہمیشہ مڈل کلاس کی بات کرتا ہوں، تو اب اسی لیے مجھے قدوس بزنجو صاحب کا اور اپنا موجودہ وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب کے خلاف میں کہوں تو لوگ کہیں گے بابا یہ تو مڈل کلاس کے ان کے لیے، پر یہ ہے کہ یہ بھی اپنے ان کو ہمیشہ اس میں رکھتے ہیں۔ اب میں نے پچھلے دن سنا کہ اس وزیر اعلیٰ کو بھی 18 سے 100 اختلافات، یقیناً غصے میں ہوگا، لیکن پھر کس کو لاؤ گے؟ اچھا آدمی مالک بلوچ تھا مڈل کلاس کا، اس کو بھی آپ نے نکال کر 2.5 سال میں آپ نے اور خرابیوں میں اضافے کا
بہت بڑا، اور اس اضافے کی سبب کا حمل داخل کا بڑا جو ہے وہ پیوند کاری کرنے والا نواز شریف صاحب رہے. وہ چھوڑتے مالک کو 5 سال، بہت نہیں کافی معاملات بہتر ہوتے. تو بیسیکلی اب یہ مڈل کلاس کا میں مخالفت نہیں کرتا ہوں. البتہ یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرداروں میں تو خیر ثواب نہیں رہا، لیکن مڈل کلاس والوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو زمین پہ نظر آئے اور ہم اس کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کریں. لیکن البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسے بھی ہیں مڈل کلاس کے، تو پھر وہ عصبیت کے معاملہ میں آ جاتا ہے. البتہ میرا خیال ہے اب آپ کے پاس پورے پاکستان میں قیادت نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. اگر سیاسی لیڈر ہوتے آج اس مسئلے کو بھرپور کوشش کرتے حل کرنے کا. دیکھو آئے ہیں لوگ، وفاق سے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب سیاسی دکانداری نہیں، اب عملاً کردار کی ضرورت ہے. ملک بہت سنگین صورتحال میں، ریاست کی بقا کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ زوراوری کرتا ہے تو اور بلوچ عوام اور اسی طرح بضد کرتے ہیں، پھر اس راستے کو کون بنائے گا؟ یہ اس ملک کے سیاسی قیادت پر جو بھی بچے ہیں، جو ان کا حقیقی کردار بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش کریں اس معاملات کو بہتر کرنے کی. لوگ مریض رستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ آ جا نہیں سکتے ہیں، رستے تمام بند ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک بہتر کوشش ہو، مثبت کوشش ہو. میں یہ یقین کرتا ہوں گفت و شنید نیک نیتی میں کوئی نہ کوئی راستہ خوبصورت نکل سکتا ہے. معرومی نہیں ہونی چاہیے، گفت و شنید کا دروازہ نہیں، اور اس طرح زوراوری کا بھی نہیں. اختر مینگل ایک جمہوری آدمی ہے، اس کا دھرنا لانگ مارچ جمہوری ہے. اس کو بھی انا نہیں بنایا جائے کہ اختر مینگل آگے نہیں آئے، اور اختر مینگل بھی بہت زیادہ ضد میں بھی نہیں ہو، تاکہ گفت و شنید باتوں سے مسئلے کا حل پیدا کیا جائے، صحت مند حل. اور فارم 47 والا نہیں، فارم 47 والا حل نہ ہونا چاہیے. 47 تو بابا 25 میں آیا، اس کے پہلے والے جو 40 تھے انہوں نے اس ملک کے لیے کہ یہ ملک کا ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ملک 25 کے بعد خراب نہیں ہوا ہے. یہ ملک میں شروع سے کئی خرابیاں تھیں، لیکن پرویز مشرف صاحب کی بعد کی خرابیوں کو جتنا اس نے بویا ہے، ہم کاٹ کاٹ کے تک گئے، وہ کھٹ نہیں رہا ہے، پھر اگ جاتا ہے، ایسا فصل اس نے بویا. تو بیسیکلی زوراوری، ضد، ڈنڈوں سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. اور کبھی بھی کہیں پر بھی اپنے لوگوں سے پر سختی کر کے ان کو مار کر کوئی بہتری حاصل بھی کہیں پر حل ہوا نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں گفت و شنید ہو، اور ہم یہ نہیں کہیں کہ صرف حکومت کرے، قبائلی نمائندین بھی سب کریں، جس کا جو وس چلتا ہے. ایک آگ لگا ہوا ہے، اس کے بجھانے کے لیے جتنا پانی درکار ہو ڈالتے جائیں. اس میں سب کریں، سب ہو. میں یہ جو گئے ہیں مینگل صاحب کی طرف، چاہے ان کے پاس جو بھی گفت و شنید تھا، کتنا اختیارات تھے، کتنے آئین کے دائرے میں تھے، نہیں تھے، لیکن یہ جانے کو بھی میں بہت بڑا مثبت فیصلہ سمجھتا ہوں. میر صاحب، بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے پاکستان میں، اور بلوچی روایات، بلوچستان کے میں رہنے والے تمام جو لوگ ہیں وہ بلوچستان کی قبائلیت کو فالو کرتے ہیں. گزشتہ ماہ ایک واقعہ پیش آیا خضدار میں، زہری میں. ایک خاتون کو گھر سے رات کے اندھیرے میں اغوا کیا گیا، پھر اس کو رکھا گیا ایک جگہ پہ. ان کے جو والدین ہیں اور ان کی جو عزیز اقارب ہیں، انہوں نے ایک دھرنا دیا. آپ کی بھی نظروں سے وہ دھرنا گزرا ہوگا.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک تو قبائلی نظام ہے, دوسرا سرداری نظام. قبائلی نظام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی خاتون کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ ہوتی ہے, چاہے وہ عام شخص بھی ہو. لیکن اس سرداری نظام نے, سرداروں کے ایسے لوگوں نے اس نظام کو تباہ کر دیا. گزشتہ دنوں جو ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بلوچستان کی رسم و رواج کے خلاف نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پورے انڈس کی رسم و رواج کے خلاف ہے. اور بلوچستان میں کیونکہ آپ نے جیسے کہا وہ ہے, اب سردار کی وہ صورتحال نہیں ہے. اب ریئل الیکشن کرا لو بغیر پیسے کا تو کوئی سردار نہیں جیتے گا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہے, آج بھی افسرشاہی مسائل کا حل سردار میں تلاش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, قوموں کو مارنے سے قومیں ختم نہیں ہوتی. قوموں کو ختم کرنا ہے تو ان کی کردار لوز ہو جائے, ان کی کردار ختم ہو جائے. یہ جو خزدار کا واقعہ تھا, یہ بلوچ روایات کردار پروار ہے. جس قوم کو کردار کو ختم کرو وہ قوم ختم. کردار کا مسئلہ تھا, یہ کبھی کہیں نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ بابا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو زوراور کہاں سے زور آیا؟ ایسوں کو کیوں زوراور سمجھا جاتا ہے, قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہاں کی قانون صرف اس کے لیے جو اس کو تہ دل سے مانے, اس کا احترام کرے, اس پہ مسلط ہے؟ جو نہ مانے یہاں پر ہے, ان کے اوپر 40 قتل کے مقدمہ بھی ہو, معزز ہے. ایم کیو ایم کے سربراہ, ایم کیو ایم لندن کے سربراہ جی. الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کی ایک کتاب کی رونمائی تھی, اس میں خان افقلات صاحب گئے تو خان افقلات صاحب نے وہاں ایک بیان دیا کہ بلوچستان بلکہ پاکستان میں 64% زمینیں ہماری ہیں, الطاف صاحب آئیں بلوچستان کو آزاد کریں. آپ اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سخاوت رسماً رواجن اس نے کہا تو ڈیرہ غازی خان ڈیرہ جات کو لے کر سمندر کی حدود بھی اب بڑا ہے. خان صاحب نے صحیح کہا, 64 زمین کا بلوچوں کا ہے. لیکن بلوچستان میں اتنے بہت سارے روزگار کے مواقع نہیں ہیں, کیونکہ جو ہمارے بھائی مسلمان ہندوستان سے آئے, پڑھے لکھے ہیں, ٹیکنیکل ہیں, ان کی روزگار کہاں. ہم تو کہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ ہم رہیں پیار میں, خلوصت میں. باقی ہماری جو بھوک افلاس کی عالم ہے, خان نے دعوت دی ہے. ویسے غریب بھی بلوچ اپنی مہمان کو منع نہیں کرتا ہے, آئیں ہمارے دل آنکھوں پر. لیکن سب سے پہلے سب مل کر ایسی خیر خواہی کریں کہ یہاں صحت مند آزاد جمہوریت قائم ہو ملک میں, اور ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن بنے, اور ریئل الیکٹ ہونے والے لوگ منتخب ہو کر ایوانوں میں آئیں, تاکہ ہم ریئل جمہوریت سے ریئل لوگوں کو منتخب کرنے کے بعد ہم تیزی سے آگے جائیں گے, اور ہم سب اس پہ مل کر کام کریں. صرف سیاسی جماعتیں نہیں, ادیب, دانشور, کالم نویس, صحافی, سوجھ بوجھ رکھنے والے زانتکار, بمائے افسر شاہی, بمائے اسٹیبلشمنٹ, سب نے مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی مثبت کردار کو ادا کریں, تاکہ ہم مثبت منزل کی طرف گامزن ہو جائیں, بہتری پائیں. اس ملک میں سب کچھ ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں حق تلفیوں, بے روزگاریوں, حقخوریوں اور عصبیت کا معاملات عروج پر ہے. میر صاحب, آپ کے بہت ہی قریبی دوست, سابق ایم این اے, سابق اسپیکر حلقہ انتخاب ان کا دریجی, کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست کو گرانے میں یا اس کے اقتدار کو ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, یا ان کو یہاں کے عوام نے ریجیکٹ کیا؟ میری بات سنو,
البتہ اس گھر کا میں کبھی بھی، میرے دوست ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اسلم بھوتانی کا احترام بھی کرتا ہوں. میں نے کہ الیکشن لڑ رہے تھے، اس میں نے عملاً ورک کیا، گوادر بھی گیا تھا ادھر ادھر، لیکن جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، چلو اب جیسا بھی ہوا، ہار گئے، پھر بکسے نہیں ملے، پھر دوسرے چیزیں ہوئیں. تو البتہ اگر ان کا رویہ، ان کی مثبت انداز رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں شاید لوگ باقی اگر بھوتانیوں سے ناراض ہوں نہیں ہوں تو، اور محمد صالح کا بھی کردار اتنا ظالمانہ نہیں رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں شاید اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اس دور میں، اس الیکشن میں تو کافی سارے لوگ ایسے ہی، کئی لوگ ہر جگہ میں رہ گئے ہیں، جیسے حب اور دریجی کی سینئر لوگ رہ گئے ہیں ملک بھر میں، پنجاب میں رہ گئے ہیں، سندھ میں رہ گئے ہیں، اور جگہوں میں رہ گئے ہیں. آج ایسا ہے، صرف یہاں نہیں ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب مصنوعی انتظامات، عارضی حل سے پرہیز کیا جائے، لوگوں پر فیصلہ چھوڑ دو. لوگ خدا کریں منگا ڈاکو کو ووٹ دے، ایک دفعہ دیں گے، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ لوگ بھی رائے راست پہ آئیں گے، اور لوگوں کی رائے کا احترام ہو، اور لوگ خود بہتر کا راستے کا چناؤ کریں گے. دنیا میں ہر بہتری کو جمہوریت نے، شفاف انتخابات نے لایا ہے دنیا بھر میں. اب یہاں سے علی حسن زیری صاحب MP منتخب ہوئے ہیں، اور وہ یہاں سے وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر زراعت ہیں. جی جی. آتے ہی انہوں نے تو الیکشن سے قبل ہی کام شروع کیا. کام اب بھی مختلف ایریاؤں میں کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے تو بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس لانے کے یقین دہانی بھی کرائی ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بھوتانی صاحب کے بعد علی حسن زیری صاحب اپنی جگہ بنا پائیں گے یہاں؟ اب دیکھتے ہیں نا. دیکھو، علی حسن نے شروع کیا ہے عوامی خدمت کو، تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو توفیق دے، کرے. عوامی خدمت کا کام کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا. اب آنے والے وقت کے لیے دیکھیں گے کہ عوام کا دل میں کتنا علی حسن زیری صاحب جگہ کرتے ہیں، اور کتنا برسوں سے خدمت کرنے والے اسلم بھوتانی کا جگہ ہوتا ہے. یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. ابھی قبل از وقت ہم بولیں کہ جی فلاں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، وہ تو بہت قبل از وقت بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ زیری صاحب نے بہت بڑے عوام کی فلاح کے لیے اعلانات اور وغیرہ کیے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اس کو توفیق دے، اور بھی کرے، بہتر کرے. اور اگر عوام نے دیکھا ہماری بہتری کے لیے ہوا ہے تو پھر یقیناً عوام پھر اپنی دل میں جگہ دیتا ہے، عوام پھر احترام بھی کرتا ہے. لزبیلا کی عوامی حلقوں کی رائے ہے کہ جام کمال صاحب کے ساتھ اسلم بھوتانی یا صالح بھوتانی کی مخالفت سے بھوتانی برادران کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور وہیں عین وقت جو ہے نا زیری صاحب نے اپنی انٹری مار دی. تو جام صاحب کے اتحادی بھی ہیں، تو لزبیلا توڑنے میں، لزبیلا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ معاملات جو ہے نا اٹھیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ واقعی لزبیلا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھو جام صاحب جیسا بھی ہو جام آف لزبیلا ہے، وہ مدر پدر دونوں جانب سے حاکم ہے. اس کا وسیع سوچ ہونا چاہیے. جام کی جو عزت ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی عزت و احترام ہے، چاہے حب ہو چاہے فلانا ہو. آج بھی والی بیلا تو ہیں. کیا سوراب کی ضلع بننے سے، منگچر ضلع بننے سے خانہ افکنات کمزور ہوا؟ جام صاحب کے ننیانے نہیں ہوتے ہیں، بنتے ہیں، آبادی بڑھ جاتا ہے، بنا دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی
لسبیلا کے حصے ہیں، منچر سوراب بھی کا. لیکن یہ ہے کہ ایسی بات کہنا کہ جام صاحب کو، یہ کچھ تھے نوجوان جذباتی، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا نا، جام صاحب کی اپنی مودبانہ باعزت جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اور جام صاحب، میرا خیال ہے جام صاحب ان چھوٹے چیزوں پر زیادہ بھی اپنے کو تکلیف دہ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پدر کے طور پر بھی حاکم رہے. اس وقت جب ان کی بادشاہی تھے، ادھر ان کے مخالف بستے تھے، کیا ان کی بستیوں کو آگ لگایا؟ نہیں. اور خانہ ننیال والے بھی ان کے تھے، ان کے ہاں خان قلات کے دور میں شمس الحسن جب وزیر اعظم تھا، بھئی یہ کہتے ہیں پنجابیوں کے مخالف ہیں بلوچ، شمس الحسن پکا پنجابی تھا، وزیر اعظم قلات تھا. مرزا احمد علی پنجابی تھا، وزیر اعظم قلات تھا. کنڈ صاحب پنجابی تھا، وزیر اعظم قلات تھا. تو ایسی بات نہیں تھی. نہ ان کی مسئلے میں آج بھی خان قلات فیملی کا عزت و احترام اپنی جگہ ہے، نا پورے بلوچستان میں ہے، ہر جگہ ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جام صاحب کا بیلے میں پورے بلوچستان میں عزت اور شرف مندی ہے. اور میں اس کو اس چیز سے نہیں سمجھتا ہوں کہ جام صاحب بہت بڑے خاندان کے آدمی ہے. وہ ان چیزوں میں کہیں پہ دل رنج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بڑا وہ نہیں. البتہ ہر چیزوں کو اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. فی الحال ہم یہ سوچیں کہ یہ سب لوگ ملے، اس جو یہ موجودہ جو کیفیت ہے بلوچستان کا، اس کیفیت سے بلوچستان کو نکالیں. رستے بند ہیں، بیمار تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، لوگ آنے جانے میں تکلیف اور عذاب میں ہیں. تو اس صورتحال سے اس ملک کو نکالیں اور صحت مند امن کی طرف لے جائیں. ہر ایک کو اس کی حقوق اس کے گھر کی دہلیز پہ ملے، تاکہ ہم بہتری کی طرف جائیں. انتخابی بہتریاں انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوتے جائیں گے جب ہم ریئل جمہوریت کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کل کوئی اور غریب کا بچہ بھی کھڑا ہو جائے. میر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. گفتگو کا تو دل تو بہت چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی کمی ہے. یہ تھے سابق سینیٹر میر رؤف خان ساسولی صاحب. انہوں نے بلوچستان کے مختلف مسائل پہ گفتگو کی اور اس کا حل بھی بتایا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا وہ ڈائلاگ سے حل ہو سکتا ہے، نہ کہ بندوق کی نوک سے. مختلف جو بلوچستان میں اس وقت ایشو چل رہے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے، ورنہ بلوچستان میں جو ماضی میں کیا گیا اس کو ہم آج تک کاٹتے آ رہے ہیں. بہت شکریہ امیر صاحب. اگین آپ کا پھر ایک نئے دن ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.